نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت اور جہنم میں سے جو مسلمان کا آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ بہت سارے مسلمان تو شروع میں ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ مسلمان جو گنہگار ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو وہ کچھ دن جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کیوں رہے گا؟ آخر اس نے اتنا بڑا جرم کون سا کر دیا ہے؟ بھئی جیسا اس نے جرم کیا ہے ایسی ہی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی کافر 20 سال 50 سال 70 سال دنیا میں رہا، وہ مر گیا، تو اس کو سزا بھی تو اتنی ہی ملنی چاہیے جتنے سال وہ دنیا میں کافر بن کر رہا۔ 50 سال اس کی زندگی رہی کافر کی، تو اس کو جہنم میں بھی 50 سال ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رکھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جو سزا ہوتی ہے دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، گناہ کے ٹائم کے حساب سے نہیں ہوتی کہ جتنے ٹائم تک اس نے گناہ کیا اتنے ٹائم تک ہی اور اتنے وقت تک ہی اس کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے، اس نے جو گناہ کیا ہے، وہ کس طرح کا گناہ ہے۔ اگر گناہ اور جرم چھوٹا ہے تو اس کی سزا بھی کم ہوگی۔ جرم بہت بڑا ہے، جرم شدید ہے، تو اس کی سزا بھی بری ہوگی۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس کا جرم دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے برے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے اور برا ہے، روزہ چھوڑنا بھی برا ہے اور گناہ ہے، کسی کو گالی دینا بھی حرام ہے، کسی کو مارنا بھی حرام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے۔ اور جب یہ دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کر دی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا۔ اب آپ دنیا میں ہی دیکھ لو، اگر کسی نے کسی کو گولی مار کر قتل کر دیا، اب گولی تو 1 سیکنڈ میں چل جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگے، جس کو گولی لگی اس کو 5 سیکنڈ لگے مرنے میں، تو کیا اب حکومت اور عدالت قاتل کو، مارنے والے کو، گولی چلانے والے کو صرف 5 سیکنڈ کی سزا دے گی؟ اگر کسی نے کسی کے یہاں چوری کی، 1 کروڑ کی چوری کر لی، اور چوری اس نے 10-15 منٹ میں کر لی، یا 2 منٹ میں جیب کاٹ کر یا بیگ چھین کر بھاگ گیا، اب اس نے 2 منٹ میں چوری کی، کیا عدالت اس کو صرف 2 منٹ کی جیل کی سزا سنائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حکومت تو ان معاملوں میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے ٹائم میں اس نے گناہ کیا ہے، کتنے ٹائم میں اس نے جرم کیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جرم کس لیول کا ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ اب آپ کہیں گے چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک کافر بہت بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سزا بڑی ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی بڑی کیا کہ ہمیشہ ہمیش؟ بھئی اگر کافر نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس کو بڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی بڑی کیا؟ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 1000 سال بھی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی سزا ہو گئی۔ تو دیکھو یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کافر نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور دوسرے اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت بھی تو یہی تھی کہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے کافر رہوں گا۔ ایک آدمی غیر مسلم ہے تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یہی سوچ کر کرتا ہے کہ میں 50 سال تک تو اللہ تعالیٰ کا انکار کروں گا اور اس کے بعد پھر ایمان لے آؤں گا؟ یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں 80 سال تک تو شرک اور کفر کروں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان؟ ایسا کوئی کافر نہیں سوچتا۔ ہر کافر کی، ہر مشرک کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں جب تک بھی رہوں گا ہمیشہ ہمیش اسی کفر کی حالت میں رہوں گا، شرک کی حالت میں رہوں گا۔ جب اس کی نیت ہمیشہ ہمیش کفر پر رہنے کی تھی، شرک پر رہنے کی تھی، تو نیت کے اعتبار سے اس کی سزا بھی یہی مقرر کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہے گا۔ تو صرف شرک کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا،
ایک تو اس نے شرک بھی کیا اور اس کی شرک کی نیت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی تھی۔ ایک کافر کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر رہے گا، مشرک کی نیت یہی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ مشرک ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ وہ ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔